آئیے آپ ہی کے پڑوس کے ایک شاعر کو میں محترم راحت اندوری صاحب کے 4 مصروں کی روشنی میں آواز دے رہا ہوں کہ کام جو غیر ضروری ہیں وہ سب کرتے ہیں، کام جو غیر ضروری ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، میری مراد محترم آکوٹ سے تشریف لانے والے شاعر محترم ڈاکٹر احمد عروج صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے۔ میں اس مشاعرے کے تمام آرگنائزرز کو خلوص دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنے بزرگ شعراء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے 3 اشعار کے ذریعے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ ادب کا ادنا خادم ہوں کوئی قد نہیں رکھتا، ادب کا ادنا خادم ہوں کوئی قد نہیں رکھتا، ادب کا ادنا خادم ہوں کوئی قد نہیں رکھتا، میں اقلیم ہنر میں تاج و مسند نہیں رکھتا، میں اقلیم ہنر میں تاج و مسند نہیں رکھتا، محبت جس سے کرتا ہوں بڑی شدت سے کرتا ہوں، محبت جس سے کرتا ہوں بڑی شدت سے کرتا ہوں، اگر نفرت بھی دل میں ہو تو چشمے بد نہیں رکھتا، اگر نفرت بھی دل میں ہو تو چشمے بد نہیں رکھتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر نفرت بھی دل میں ہو تو چشمے بد نہیں رکھتا، دلوں کو جوڑنا ہے عروج مقصد حیات اپنا، دلوں کو جوڑنا ہے عروج مقصد حیات اپنا، میرا ملک وفا ایسا ہے جو سرحد نہیں رکھتا، میرا ملک وفا ایسا ہے جو سرحد نہیں رکھتا۔ ایک مکمل غزل آپ کے باذوق سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی غم ہو تمہیں دل میں چھپا کر دیکھنا، کوئی غم ہو تمہیں دل میں چھپا کر دیکھنا، اپنا چہرہ آئینہ اٹھا کر دیکھنا، اپنا چہرہ آئینہ اٹھا کر دیکھنا۔ نوجوان ساتھیوں کی نظر کہ فکر و فن کو احساس کی گہرائیاں مل جائے گی، فکر و فن کو احساس کی گہرائیاں مل جائیں گی، میری صورت تم بھی دل پر چوٹ کھا کر دیکھنا، میری صورت تم بھی دل پر چوٹ کھا کر دیکھنا۔ اہل ثروت کب کسی کو پیش کرتے ہیں خلوص، اہل ثروت کب کسی کو پیش کرتے ہیں خلوص، ہم غریبوں کو کسی دن آزما کر دیکھنا، ہم غریبوں کو کسی دن آزما کر دیکھنا۔ اہل ثروت کب کسی کو پیش کرتے ہیں خلوص، ہم غریبوں کو کسی دن آزما کر دیکھنا، ان میں کچھ معتبر ہوں گے کتابوں کی طرح، ان میں کچھ معتبر ہوں گے کتابوں کی طرح، بے کسوں کو فرش سے اونچا اٹھا کر دیکھنا، بے کسوں کو فرش سے اونچا اٹھا کر دیکھنا، تیرگی بڑھنے لگے جبکہ عروج ذی وقار، تیرگی بڑھنے لگے جبکہ عروج ذی وقار، دوستوں سے پہلے اپنا گھر جلا کر دیکھنا، دوستوں سے پہلے اپنا گھر جلا کر دیکھنا۔ ایک اور غزل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ غزل میں نے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے لکھی تھی، اس وقت جب گھاٹ کوپر بم بلاسٹ ہوا تھا اور کئی بے گناہ اسیر زندہ کر دیے گئے تھے۔ یہ غزل اس وقت بہت سچی لگی جب گجرات میں مجاہد سلیم کو نریندر امین نے انکاؤنٹر کر دیا اور ہائی کورٹ نے نریندر امین کو کلین چٹ دی دی۔ اس غزل کا ایک ایک شعر مجھے اس وقت بہت اچھا لگا جب سپریم کورٹ کے ججز نے پریس کانفرنس لے کے کہا کہ انصاف کے بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔
یہ تمہید کے ساتھ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ کیا جانیے کس بات سے گھبراتے ہیں منصف، کیا جانیے کس بات سے گھبراتے ہیں منصف، کیا جانیے کس بات سے گھبراتے ہیں منصف، انصاف کی راہوں سے جو کتراتے ہیں منصف، کیا جانیے کس بات سے گھبراتے ہیں منصف، انصاف کی راہوں سے جو کتراتے ہیں منصف، کیوں تنگ ہوا جاتا ہے انصاف کا دامن، کیوں تنگ ہوا جاتا ہے انصاف کا دامن، کیوں عاجز و مجبور نظر آتے ہیں منصف، کیوں عاجز و مجبور نظر آتے ہیں منصف، رہزن کو بھی ملتی ہے یہاں رہنمائی، رہزن کو بھی ملتی ہے یہاں رہنمائی، قاتل بھی میرے شہر کے بن جاتے ہیں منصف، قاتل بھی میرے شہر کے بن جاتے ہیں منصف، قانون کی جو روح ہے واقف نہیں اس سے، قانون کی جو روح ہے واقف نہیں اس سے۔ ابھی 6 ستمبر کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک فیصلہ سنایا کہ 377 یہ قانون اب قابل جرم نہیں ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی اب اس دیش کے اندر قانون پر قابل جرم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ آیا، بڑا تعجب خیز فیصلہ ہے اس مشرقی تہذیب کے لیے، کہ شادی شدہ افراد اب ایکسٹرا میرائٹل افیئر ناجائز تعلقات استوار کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اور ججز نے کہا کہ ہم ایسی فطرت رکھنے والے افراد کے جذبات کی قدر کرنا چاہتے ہیں، قانون کی جو روح ہے واقف نہیں اس سے۔ پچھلے 32 سال سے 20 کروڑ مسلمان اپنے جذبات اس عدالت کی کٹہرے میں رکھے ہوئے ہیں، قانون کی جو روح ہے واقف نہیں اس سے، قانون کے الفاظ کو دہراتے ہیں منصف، قانون کے الفاظ کو دہراتے ہیں منصف، بہتا ہے لہو دیدہ انصاف سے برسوں، بہتا ہے لہو دیدہ انصاف سے برسوں، ایسا بھی کبھی فیصلہ کر جاتے ہیں منصف، ایسا بھی کبھی فیصلہ کر جاتے ہیں منصف۔ ایک نظم جسے بطور خاص پیش کرنے کے لیے میں آکولہ سے یہاں آیا ہوں، بہت ہی معمولی سی نظم ہے شاید، لیکن جذبات شامل ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ واقعی میری قدر کر رہے ہیں اور انتہائی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ آپ کی قدر کی داد دیتا ہوں جناب علی۔ نظم کو پیش کرنے سے پہلے ایک متفرق شعر کہ میرا لہجہ میرے ہونے کی گواہی دے گا، میرا لہجہ میرے ہونے کی گواہی دے گا، میرے لہجے میں صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے لہجے میں صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نظم کا عنوان ہے یہ تو معمول ہے۔ شہر میں قتل و غارت گری کی نئی لہر ہے، شہر میں قتل و غارت گری کی نئی لہر ہے، پر نئی بات کیا یہ تو معمول ہے۔ شہر میں قتل و غارت گری کی نئی لہر ہے، پر نئی بات کیا یہ تو معمول ہے۔ کئی بے گناہ آگ اور خون کے کھیل میں زندگی ہار گئے اور پسماندگان دیکھتے رہ گئے، یہ تو معمول ہے، یہ تو معمول ہے۔ اب شہر پھر سے مصروف و مشغول ہے، اب شہر پھر سے مصروف و مشغول ہے۔ ستم کالی آندھی کی مانند چھایا رہا، ستم کالی آندھی کی مانند چھایا رہا، کتنی صبحوں پہ ظلمت کا سایہ رہا، کتنی صبحوں پہ ظلمت کا سایہ رہا، اور ہوا نوحہ خوانی کی خواہش میں گھٹتی رہی، اور ہوا نوحہ خوانی کی خواہش میں گھٹتی رہی، اور ہوا نوحہ خوانی کی خواہش میں گھٹتی رہی۔ کتنے دن عافیت کا چمن خاک ہے، دھول ہے، یہ تو معمول ہے، یہ تو معمول ہے، بس یہی معمول ہے۔ اب منظرنامہ کچھ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے پسے پشت رکھے ہوئے، ٹھیک ہے پسے پشت رکھے ہوئے خون آلودہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے پسے پشت رکھے ہوئے خون آلودہ ہاتھ ہے۔ میرا لیڈر جو محبت کا پرچار کرتا رہا، میرا لیڈر جو محبت کا پرچار کرتا رہا، دل ہی دل میں کہیں مسکراتا رہا، اور نقاب اپنے چہرے پہ اوڑے ہوئے مرنے والوں کا ماتم بھی کرتا رہا۔
یہ نفاق سیاست اور اہل ستم، یہ نفاق سیاست اور اہل ستم، یہ روایت تو صدیوں سے منقول ہے، یہ یہاں کا معمول ہے، یہ یہاں کا معمول ہے۔ پر مجھے کیا پڑی، ہاں مجھے کیا پڑی کہ میں دیکھوں کون ظالم اور کون مظلوم ہے، کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے۔ بھیڑ جس پر امٹ پڑی وہ سر میرا نہ تھا، آگ جس گھر میں لگی وہ گھر میرا نہ تھا۔ پر مجھے کیا پڑی کہ میں سوچوں کہ بستی میں جو افتاد ہے کس کی ایجاد ہے۔ میرا دل اپنی دنیا میں مشغول ہے، میری دنیا میں سب حسب معمول ہے، میری دنیا میں سب حسب معمول ہے۔ ان معاملات سے گر آپ کو اعتراض ہے تو پھر منظر بدل کر رکھ دیجئے، ان معاملات سے گر آپ کو اعتراض ہے تو پھر منظر بدل کر رکھ دیجئے۔ پھر سیاست عروج پہ آنے کو ہے، پھر انتخابات کا معمول ہے۔ پرعزم رہو، متحد رہو، نا امیدی کو قریب آنے نہ دو، نا امیدی کو قریب آنے نہ دو۔ حکومت کا آنا جانا معمول ہے، یہ جمہوریت کا معمول ہے، ہاں یہی معمول ہے۔